اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثناء اور رب جلیل کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فہد بھائی کے سوال ہو کر امام حسین کے جواب میں گفتگو اپنے 5ویں مرحلے پر پہنچ چکی ہے، اور ہم نے چوتھے مرحلے پر امام حسین کے قاصد جناب مسلم بن عقیل اور دوسرے شیعان علی جو کوفہ میں موجود تھے، ان کی شہادتیں، ان کی گرفتاریاں پر اختتام کیا تھا۔ آئیے ہم آپ کو اب مکہ لے چلتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے الخوارزمی another giant scholar of اہل سنہ۔ اپنی کتاب مقتل امام حسین میں لکھتے ہیں کہ امام حسین 5 مہینے مکہ میں رہنے کے بعد 8 ذی الحج کو 82 اپنے فیملی ممبرز اور باقی اپنے کمپینین کے ساتھ مکہ سے نکل رہے تھے، اور 82 تقریباً بنو ہاشم کے لوگ تھے اور باقی کچھ اصحاب تھے، آن دا سیم ڈے جس دن مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ علامہ بالودری اپنی کتاب انصاب الاشراف والیوم 3 میں لکھتے ہیں کہ عمر بن سعید جو اس وقت گورنر تھا، اس نے امام حسین کو روکنے کی بھی کوشش کی، بہرحال وہ اس میں ناکام ہوا، کیونکہ ظاہری بات ہے مکہ تھا، بہت لوگ موجود تھے، تو مسئلہ ہو سکتا تھا اس کے لیے۔ امام اپنے راستے میں کئی مقامات پہ رکے، فیمس بھی جو مقامات ہیں وہ بھی 40 ہیں، 40 کو بھی اگر بیان کیا ہے تو گھنٹوں کی بات ہو جائے گی۔ بہرحال راستے میں امام حسین کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا۔ علامہ بالودری انصاب الاشراف والیوم نمبر 3 اور علامہ تبری تاریخ تبری والیوم نمبر 5 میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 2 قاصد بھیجے، ایک کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، حضرت قیس بن مشیر، یہ وہ پہلے لوگ سے جنہوں نے امام حسین کو لیٹر لکھا تھا، یہ وہ شیعان علی فرام کوفہ، یہ بھی پکڑے جا چکے تھے، اور عبید اللہ بن زیاد نے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کے ان کو دارالعمارہ کی چھت سے پھینک دیا تھا، اور انہوں نے بھی شہادت نوش کی۔ اسی طرح سملرلی امام نے اپنا ایک قاصد ایک اور بھیجا جب امام مکہ سے نکلے وہاں پر، تاکہ ان لوگوں کو اپنی موومنٹ سے آگاہ کر سکیں۔ عبداللہ بن یکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پکڑے گئے، ہی واز اریسٹڈ، ابن زیاد کے پاس پیش ہوئے گئے، ان کو کہا گیا کہ حسین ابن علی کو گالم گلوچ کرو، قرض کرو، لان تان کرو، ان پر منع کیا، ان کے بھی ہاتھ پیر باندھے گئے، انہوں نے بھی امام کی شان میں ایک خطبہ کہا، انہیں بھی دارالعمارہ کی چھت سے ہاتھ پیر باندھ کر پھینک دیا گیا، ایک اور امام حسین قاصد میں شہید ہوئے۔ تاریخ تبری والیوم 5 اور علامہ بالودری اپنی کتاب انصاب الاشراف والیوم 3، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے اہل سنت کی جائنٹ اسکالر کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے 4000 کی آرمی بھیجی امام حسین کی موومنٹ کو دیکھنے کے لیے۔ اسی 4000 میں سے 1000 کا لشکر کے بٹالین تھی، اس کے جو ہیڈ تھے ان کا نام تھا حر بن یزید الریاحی، جو کہ بعد میں صبح عاشور 10 محرم کو امام کی فوج میں ملے تھے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ۔ حر جو تھا اپنا بٹالین کا لے کے وہاں پہنچا، مانیٹر کرتے کرتے امام کے پاس کسی مقام پر، اور عصر کے وقت اس نے امام سے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن یہ کہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کوفہ چلیں اور یزید ابن معاویہ کی بیعت کریں، جس کو امام نے ریفیوز کیا۔ اور علامہ بالودری والیوم نمبر 3 میں ہی پیج 171 اور تاریخ تبری والیوم 5 پیج 404 میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ہی اسٹارٹڈ ٹو واک ٹورڈز قادسیہ، وہ جو کوفہ کا روٹ تھا جس پہ جا رہے تھے امام، وہاں سے چینج کر کے امام قادسیہ کی طرف بڑھے۔ قادسیہ واز اسٹل اے سٹی ان عراق وچ از کلوز ٹو کوفہ سے قریب ہے، لیکن امام نے اپنا رخ بدلا۔ یہ بھی لشکر امام کے پیچھے چلتا رہا، اور ایک مقام پر آ کے اس 1000 کے لشکر میں سے حر نے امام حسین کو روکا، جس پر امام نے اسے کہا کہ حر تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور حر نے کہا کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب میں یہ جملہ میری ماں کی بات کرتا تو میں اس کو بہت اچھا جواب دیتا، یعنی کہ حر کے دل میں جناب زہرا کی محبت اور عقیدت تھی، امام اس کو جانتے تھے۔ بہرحال زہیر ابن کین امام کے ایک صحابی جو راستے میں ہی امام کے ساتھ لشکر میں آئے، زہیر ابن کین بہت بہادر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے امام سے کہا کہ دیکھیے مولا، یہ بھی 1000 کا لشکر ہے، ابھی ان سے لڑ لیتے ہیں اور ورنہ یہ لشکر بڑھتا رہے گا۔ امام نے کہا زہیر تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن حسین نہیں چاہتا کہ حسین جنگ میں پہل کرے، اور امام حسین جنگ کے مقصد کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ دیکھیے جو جنگ کے لیے آتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر نہیں آتا۔
دو محرم امام کربلا پہنچ چکے. امام سعید ابن طاؤس کی کتاب سے یہاں میں تھوڑا سا واقعہ بیان کر رہا ہوں. وہ ان کی کتاب لہوف پیج 80 سے. امام نے لوگوں کو بلا کے مختلف جگہوں اس کا نام پوچھا. کسی نے نینوا کہا, کسی نے کرتے کرتے کربلا کہا. تو امام نے کہا یہیں ہمارا ٹھہرا ہوگا. امام نے کہا اس جگہ کا نام کرب اور بلا ہے. کرب کے معنی سفرنگ کے ہیں اور بلا کے معنی ٹرائل سختیوں کے ہیں. تو امام نے جگہ معلوم کی, بنو اسد کی جگہ تھی. بنو اسد کو بلایا گیا. بنو اسد کو 60,000 درہم دے کر امام نے وہ جگہ خرید دی اور ان لوگوں سے کچھ وعدے لیے. امام نے کہا کہ یہی وہ زمین ہے جہاں پر ہمارے لاشیں ہوں گے, ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں گے. یہ زمین میرے خون سے رنگ دی جائے گی. تم 10 محرم کو آنا اور یہاں ہمارے لاشوں پر خاک ڈال دینا. اور ایک اور بات کہی کہ میرے شیعہ یہاں میرے مزار ہوگا, میرا اور یہاں میرے شیعہ میری زیارت کے لیے آئیں گے, تو تم ان کو 3 دن تک مہمان رکھنا. اور آج بھی اگر آپ کبھی دیکھیں کربلا, اگر آپ کو جانا نصیب ہو یا تو وہ جتنے بھی زائرین جاتے ہیں, بنو اسد آج بھی ان کی خدمت کرتی ہے. علامہ بالودری انصاب الاشراف والیوم نمبر 3 پیج 176 تاریخ تبری والیوم نمبر 5 میں علامہ تبری لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا, 4,000 کا لشکر بھیجا, جس کا جو ہیڈ بنایا وہ عمر ابن سعد کو بنایا لعنت اللہ علیہ. عمر ابن سعد مشہور و معروف صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے, ایک اور صحابی کا بیٹا ہے. اور یہ یزید ابن معاویہ کی فوج جو کربلا میں تھی, یہ اس کا چیف آف کمانڈر ہے. اور یہ رے کی حکومت کے چکر میں صحابی کا بیٹا رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کربلا آ چکا ہے. یہ رے جو تھا اس وقت کا تہران تھا, اور ان کو لالچ دی گئی تھی کہ تم حسین کی بیعت لاؤ یا پھر حسین کو مار دو اور رے کی حکومت لے لو. اس نے جب یہ پہنچا 3 محرم کو وہاں, تو اس نے اپنا قاصد بھیجا امام کے پاس, اور امام نے کہا دیکھو میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے کوفہ سے لوگوں نے بلایا ہے, اور اگر دے ہیو چینج دیئر مائنڈ, اگر وہ نہیں چاہتے کہ میں آؤں تو مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے. علامہ بالودری اپنی کتاب انصاب الاشراف والیوم نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ ان دا مین وائل ابن زیاد لعنت اللہ علیہ مزید لوگوں کو جمع کرتا رہا, اور اس نے کوفہ میں حریت عمر بن حریت, یہ بھی وہی وہ صحابی رسول, اس کا والیوم 4 میں پارٹ 4 میں ذکر کر چکا ہوں, جس نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور ان کی شہادت میں اس کا مین مرکز ہے. اس کو اپنے ڈیپٹی بنایا کوفہ میں, اور اس سے کہا کہ بھئی بند جمع کرو کوفہ میں اور کوفہ کے اطراف میں, اور نہ جانے کہاں کہاں جتنی بھی سٹی سے لوگ جمع کیے گئے. اور علامہ خوارزمی اپنی کتاب مقتل حسین پیج 242-243 میں لکھتے ہیں کہ منیمم آرمی وچ واز گیدرڈ, مزید وہ 20,000 کی تھی, اور امام حسین کے لیے جو لشکر وہاں تھا جو امام سے لڑنے کے لیے تھا, وہ منیمم بھی جو لکھا گیا وہ 30,000 کا لکھا گیا, یعنی 30,000 ورزز 72. یہ کیسی جنگ ہے. علامہ تبری تاریخ تبری والیوم 5, علامہ بالودری انصاب الاشراف والیوم نمبر 3 میں لکھتے ہیں کہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ کو ایک لیٹر لکھا. اس لیٹر میں لکھا ہے 7 محرم کو لیٹر لکھ کے بولتا ہے کہ حسین ابن علی کا پانی بند کر دو اور ان کے خیمے وہاں سے ہٹوا دو. عمر ابن سعد پانی بند کرواتا ہے اور آپ کو کہتا ہے امام حسین کو اپنے خیمے یہاں سے ہٹواؤ. امام حسین حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے خیمے ہٹاؤ جو نہر فرات کے پاس تھے, اور خیموں کو دور باندھو, جس پر اصحاب امام حسین کو خود حضرت عباس نے کہا کہ امام کی بات نہیں, ان سے کہا, لیکن امام نے کہا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ جنگ میں پہل کی جائے ہماری طرف سے. تو ظاہری بات ہے وہ امام کے پیروکار تھے اور امام کے حقیقی ماننے والے تھے. خیمے وہاں سے ہٹائے گئے. یہ بالکل ایسی ہے جس طرح جنگ صفین میں یزید کے ڈیڈی امیر شام نے مولائے کائنات پر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پہ پانی بند کیا تھا. یہ انہی کا بیٹا ہے, باپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کے لیے پانی بند کر رہا تھا, بیٹا رسول کے نواسی کے لیے پانی بند کر رہا تھا. تو کریکٹر وہی ہے شجرہ خبیثہ کا, جو بدلا ہے وہ صرف نام بدل رہا ہے. آئیے امام نے جنگ میں پہل نہیں کی, بہرحال خیمے اپنے وہاں سے ہٹوا دیے. امام نے عمر سعد عمر سعد کو دعوت دی کہ تم راہ حق پر آ جاؤ. اور علامہ خوارزمی لکھتے ہیں بات مقتل حسین میں پیج 245 پر, جس کو اس نے ریفیوز کیا. اور جب اس نے ریفیوز کیا تو امام نے کہا اے سعد کے بیٹے سن, تو جس حکومت کے لیے مجھ سے یہاں جنگ کرنے آیا ہے رے,
تجھے رہ کی حکومت تو کیا، تجھے رہ کی سرزمین پر اگنے والے گندم کا ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اور جیسا امام نے کہا ویسے ہی ہوا۔ عمر سعد تاریخ تبری علامہ تبری لکھتے ہیں، ابن سعد نے پسر سعد نے لیٹر لکھا ابن زیاد کو کہ بھائی میری امام حسین سے ڈیل ہو گئی ہے، اور امام حسین جو ہیں وہ کوفہ نہیں آئیں گے اب، اور وہ صحراؤں کی طرف، بارڈرز کی طرف کہیں چلے جائیں گے، ایک عام کامن مسلمان کی طرح وہاں پہ زندگی اپنی بسر کریں گے۔ تو اور یہی امت کے لیے بہتر ہے کہ جنگ منگ نہ ہو۔ علامہ بالدری انصاب الاشراف والیوم 3 پیج 183 تاریخ تبری والیوم نمبر 5 میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کو جب یہ لیٹر ملا تو وہ غصے میں آیا، اور اس نے ایک لیٹر لکھا، اور جو لیٹر جو بھیجا وہ شمر لعنت اللہ علیہ کے ساتھ بھیجا۔ آپ کہیں گے مظہر صحابیوں اور ان کے بیٹوں کے بارے میں تو بتا رہا ہے، شمر کے بارے میں نہیں بتا رہا، تو ہم شمر کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ شمر کا تعلق جو تھا، یہ وہ اب لیٹر لے کے ابن زیاد کا یہ کر رہی ہے، وہاں پہنچنا ہے کربلا۔ شمر کا تعلق حضرت عباس جو کہ علمدار تھے امام حسین کے، ان کی والدہ ام البنین، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، یہ ان کے قبیلے کے ساتھ، they were from the same tribe۔ دیکھیے ایک قبیلے کا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ مکتبہ اہل بیت میں رشتہ داری معیار نہیں ہے، اور مکتبہ اہل بیت کیا خدا کی نگاہ میں بھی رشتہ داری معیار نہیں ہے۔ سورہ تحریم میں مالک نے آواز دے کہا نو اور لوط تمہاری دونوں بیویاں جہنمی، تو نبی کی بیویوں کو جہنمی کہا۔ یہی قرآن ہے جس نے حضرت آسیہ کو مومنہ عورتوں کے لیے رول ماڈل کہا، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ تو کوئی نبی کی بیوی ہو کے ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ ہو۔ جنت میں جانے کے لیے کیریکٹر چاہیے، نبی کی بیوی ہو کے بھی جہنم میں آ سکتی ہے اگر کیریکٹر ویسا نہیں ہے، ایسا خدا چاہتا ہو۔ ابن زیاد نے لیٹر شمر کے ہاتھ میں دے کے بھیجا، اس لیٹر میں لکھا کہ ابن سعد ہم نے تمہیں امام حسین سے پیس ٹریٹی کے لیے نہیں بھیجا، تم حسین سے یزید کی بیعت لو، اور اگر وہ یزید کی بیعت نہیں کرتا تو ان کو قتل کر ڈالو، ان کی لاشوں پر گھوڑے برساؤ، ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کرو، اور ان کے خیموں کو آگ لگا دو، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو میں شمر کو اپنی کمانڈ دے دو، اس پوری آرمی کی 30,000 کی، شمر یہ کام کر لے گا اور رائے کی حکومت بھی بھول جاؤ۔ بہرحال اب پھنس گیا ہمارے ساتھ، کیا کرے، دنیا کی لالچ۔ امام حسین نے حضرت عباس کو بھیج کر ایک دن کی مہلت لی، جنگ کو ملتوی کیا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ امام حسین نے جنگ ایک دن کی اجازت لی، لیکن باطن اس کا بالکل ایسا ہی ہے کہ امام نے ایک دن کی اجازت ان کو دی کہ یہ حسین ابن علی کا در ہے، یہ ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے، تمہارے پاس ایک دن کی مہلت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، حر جو تھے وہ 10 محرم کو امام کے پاس پہنچے، بیواں اپنے بیٹوں اور اپنے غلام کے ساتھ۔ اور میں اصحاب امام حسین پہ 2-3 منٹ کی مزید گفتگو کرنا چاہوں گا، معذرت اگر گفتگو تھوڑی سی بڑھ جائے۔ دیکھیے اللہ جتنی بھی حکومتیں، ہم جتنی بھی ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پر یہ بھی ہم سے ان کے کوئی رولز ہوتے ہیں، یہ ہم سے فالو کراتے ہیں۔ مثلا ٹریفک کا سگنل نہیں توڑنا، فائن لگ جائے گا، کیمرہ دیکھ لے گا، فوٹو لگ جائے گی، جیل ہو جائے گی، کورٹ میں چلے جائیں گے آپ، پولیس سزا دے گی، پولیس پکڑ لے گی۔ یہ بھی قانون پر عمل کرانا چاہتے ہیں اپنے لاس کے اوپر، لیکن یہ کراتے ہیں ڈنڈے اور پاور اور فورس کی بیس پر۔ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو، میرے دین پہ عمل کرو، لیکن خدا ڈنڈے کی بیس پہ نہیں کراتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ تم دل سے کرو، وداؤٹ اینی پریشر کرو، کوئی جبر نہیں ہو تم پر۔ تو میں یہ ثابت کروں گا 2 منٹ کے اندر انشاءاللہ کہ حسین ابن علی صلاۃ والسلام کے جو اصحاب تھے وہ دنیا کے آزاد ترین لوگ تھے، کسی پریشر میں نہیں تھے، خود مختار تھے، اور اپنے دل سے، اپنے قلب سے امام حسین اور دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ دیکھیے پریشر پہ جلدی سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک پریشر ہوتا ہے قانون کا پریشر، نمبر 1 قانون کا پریشر، یعنی سگنل تھوڑا فائن لگے گا۔ دوسرا پریشر دین کا پریشر، کیا دل تو جا رہا ہے کہ تھوڑی سی، لیکن یار دین منع کر رہا ہے بھائی۔ جذبات کا پریشر، انسان بہت سی چیزیں جذبات میں کر لیتا ہے، مثلا میاں بیوی بچوں کی خاطر کچھ الٹا سیدھا کام کر لیا، غیر شرعی، غیر اخلاقی، جذبات۔ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بھائی لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، یار یہ کام تو کر لیں، بھولے گی تو لوگ کیا کہیں گے، اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن پریشر بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے ساتھ والے کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر اور ہوتا ہے برابر والے کا پریشر۔ مثلا ہم جمعے کی نماز میں دیتے ہیں نا پیسے سے، ڈونیشن کرتے ہیں، اب ویسے پاکستان میں بیٹھے ہیں دے رہے ہیں، ابھی بولیے یہاں پر بھی آتے ہیں، یہاں پر ٹیپ کا سسٹم بھی ہے، کارڈ ٹیپ کر دیا آپ نے، تو برابر نے دیے بھائی 100 روپے، بولے یار بھائی 100 روپے دیے، سال اب کم سے کم 50 تو دینے پڑیں گے، دل نہیں چاہ رہا دینے 10 روپے تھے لیکن اب 50 دے رہے ہیں برابر کے چکر میں۔ تو یہ 5 پریشر میں گنائے، قانون کا پریشر، دین کا پریشر، جذبات کا پریشر، سوسائٹی کا پریشر اور ساتھ والے کا پریشر۔ حسین کے اصحاب ان سب پریشروں سے مبرہ تھے، آزاد تھے، خود مختار تھے۔ قانون کا پریشر، امام حسین نے ان سے کہا سنو میں تم پر سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تم پہ کوئی لیگل کنڈیشن نہیں ہے، تم جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ دین کا پریشر،
مولانا نے کہا سنو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں, تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے ان سے, میں حسین ابن علی تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں, تم چلے جاؤ. دین کا پریشر بھی ہٹ گیا, جنت مل گئی, دین کا سارا کام جنت کے لیے ہو رہا ہے نا. مولانا کا جاؤ, دین جنت دے رہا ہوں, پھر بھی چلے جاؤ, دین کا پریشر بٹھا دیا. جذبات, مولانا کا سنو اگر جذبات میں آئے ہو کہ مجھے بچا لو گے تو یہ ممکن نہیں ہے, یہ مشیت پروردگار ہے کہ حسین ابن علی یہاں پہ قتل ہو, حسین یہاں شہید ہو. چوتھا سوسائٹی کا پریشر. امام نے کہا سنو تمہیں اگر سوسائٹی کا پریشر ہے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے, لوگ بولیں گے تم اس موقع پہ امام کو چھوڑ کے آ گئے, تو سنو میرے کسی نہ کسی ایک ساتھ, میرے کسی نہ کسی ایک عزیز کو اپنے ساتھ لے جاؤ, تاکہ دنیا کو, سوسائٹی کو دکھا دینا کہ دیکھو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی, میں کسی ایک بندے کو تو بچا کے لے آیا کم سے کم. آخری پریشر ساتھ والے کا پریشر. حسین ابن علی نے کہا سنو اگر تمہیں ساتھ والے کا پریشر ہے کہ وہ کیا سوچے گا, تو میں چراغ گل کر دیتا ہوں. سلام ہو حسین ابن علی کو, اور سلام ہو حسین ابن علی کے اصحاب پر. ایسے ہی حسین نے نہیں کہا کہ جیسے اصحاب مجھ کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے اور نہ میرے نانا کو ملے. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم بیٹل آف کربلا پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے, اور 2 پوائنٹس کہ امام نے بیعت کیوں نہیں کی, اور اتنی بڑی قربانی کا دین کو, اسلام کو کیا فائدہ پہنچا. آپ کے کوشچنس, آپ کے کمنٹس مور دین ویلکم. وما علینا الا البلاغ المبین.